آپ کو میں نے ایک بڑے خاص موقع پہ لکھا تھا جب حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو رہا تھا بمبئی ایئرپورٹ سے چھوڑ کر کے جب لوگ لوٹ رہے تھے آنکھیں اشکبار تھیں دل بالکل رنجیدہ تھا آنکھیں ساون بھادو جیسا ماحول بنائے ہوئے تھے دل ٹوٹا ہوا تھا ان سفید پوشوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر جو دو کپڑے میں لپٹ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند سبحان اللہ ایک غریب بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی اپنی ماتھے کی نظر سے آقا کو مدینہ دیکھتا اس کی اس کیفیت کی ترجمانی میں نے اپنے قلم سے کی ہے مطلب پیش خدمت سے دیکھیے گا علماء کرام کی وہ شاہ جی بیٹھے ہوئے سب کی خاص توجہ چاہوں گا غمگین ہوں نم آنکھ ہے غمگین ہوں نم آنکھ ہے سینے میں چبھن ہے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک ایک مصرع سمجھ میں آئے گا میں اردو کی وہ بمباری نہیں کروں گا جو بھی حاجی صاحب نے کی ہے سبحان اللہ غمگین ہوں نم آنکھ ہے سینے میں چبھن ہے چبھن ہے چبھن ہے غمگین ہوں نم آنکھ ہے سینے میں چبھن ہے چبھن ہے غمگین ہوں نم آنکھ ہے غمگین ہوں نم آنکھ ہے سینے میں چبھن ہے چبھن ہے ارے سرکار میرے دل میں مدینے کی لگن ہے لگن ہے سرکار میرے دل میں مدینے کی لگن ہے سرکار میرے دل میں مدینے کی لگن ہے اور قافیے پہ خاص توجہ چاہوں گا جو شعر و سخن کا ذوق رکھتے ہیں شعر دیکھیے گا کہ انوار الہی کی جہاں دھوم مچی ہے مچی ہے مچی ہے انوار الہی کی جہاں دھوم مچی ہے انوار الہی کی جہاں انوار الہی کی جہاں دھوم مچی ہے مچی ہے ارے وہ شہر تو اللہ کی جنت کی دلہن ہے وہ شہر تو اللہ کی جنت کی دلہن ہے سرکار میرے دل میں مدینے کی لگن ہے سرکار میرے دل میں مدینے کی لگن ہے لگن ہے لگن ہے اور یہ شعر بڑا قیمتی ہے جہنم کا کام ہے جہنمیوں کو جلانا میں گنہگار مگر جہنم کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہا ہوں اگر دل کے کسی حصے سے یہ شعر گزر جائے تو اس دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کے میرے لیے دعا کیجیے توجہ چاہوں گا اس خاص شعر پہ کہ تم کیسے جلاؤ گی ہمیں آتش دوزخ تم کیسے جلاؤ گی ہمیں آتش دوزخ تم کیسے جلاؤ گی ہمیں تم کیسے جلاؤ گی ہمیں آتش دوزخ ہاں ہمیں آتش دوزخ ارے تیبانہ پہنچنے کی میرے دل میں جلن ہے
پہلے ہی سے جل رہا ہوں، ہمیں کیا تم جلاؤ؟ سبحان اللہ. حاصل ہے طیبہ نہ پہنچنے کی میرے دل میں طیبہ نہ پہنچنے کی میرے دل میں جلن ہے. اور اس کیفیت کو بھی دل میں اتاریں کہ ہم مدینہ طیبہ سے اتنا دور یہاں ہالینڈ میں بیٹھے ہیں. جسم تو بہت دور ہے مگر دل کی دھڑکن جو ہے گنبد خضرا کی وادیوں کا طواف کر رہی ہے. بس اس کیفیت کو دل میں اتار کے اس شعر کو محسوس کرے تو مزہ آئے گا. اس ہجر کی آتش کو بجھا دیجئے آقا. اس ہجر کی آتش کو بجھا دیجئے آقا. اس ہجر کی آتش کو اس ہجر کی آتش کو بجھا دیجئے آقا. ہاں بجھا دیجئے آقا. ارے ہے جسم یہاں اور مدینے میں یہ من ہے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہے جسم یہاں اور مدینے میں یہ من ہے. جواب نہیں. اور ایک شعر اگر نہیں سناؤں گا تو بڑی کمی رہ جائے گی. ہمارے پنجاب سے بھی کافی لوگ یہاں جلوہ بار ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، اور پنجابی زبان کے نہایت ہی عظیم الشان شاعر، بلکہ پورا خاندان ہی جن کا شاعر ہے. سبحان اللہ. سرکار گولرا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا مشہور زمانہ ایک کلام ہے کہ تھے مہر علی تیری سنا تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں. اب اس کی میں نے اردو میں تھوڑی سی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہی تو ہر دل والے کے حوالے یہ شعر توجہ چاہوں گا. دیکھیے گا کہ گستاخ نگاہوں میں مدینے کو بسانا بسانا بسانا. گستاخ نگاہوں میں مدینے کو بسانا. گستاخ نگاہوں میں گستاخ نگاہوں میں مدینے کو بسانا بسانا. اس خوف سے لرزیدہ میرا سارا بدن ہے. میرا سارا بدن ہے. سرکار میرے دل میں مدینے کی لگن ہے. غمگین ہوں نم آنکھ ہے سینے میں چبھن ہے. اب وہ بھارت کا، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، برما کا، بر صغیر کا غریب جائے تو کہاں جائے. اتنا پیسہ نہیں کہ مدینے کو اپنی نظروں میں بسائے. اپنی غربت پر رش کرتے ہوئے بلکہ اس پر جشن مناتے ہوئے دو مصرے میں ترجمانی اپنے دل کی دھڑکن کی کرتا ہے. کس انداز سے کرتا ہے توجہ کے ساتھ اگر یہ شعر اتر گیا تو مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ. اجمیر غریبوں کا مدینہ ہے جہاں پر اجمیر غریبوں کا مدینہ ہے جہاں پر. اجمیر غریبوں کا اجمیر غریبوں کا مدینہ ہے جہاں پر آقا کا کرم رب کی عطا سایہ فگن ہے. رب کی عطا سایہ فگن ہے. اجمیر غریبوں کا مدینہ ہے جہاں پر
آقا کا کرم رب کی عطا سایہ فگن ہے، آقا کا کرم رب کی عطا سایہ فگن ہے۔ سبحان اللہ. اور اسی بھارت کی مٹی میں، قبر میں، اسی پاکستان میں، اپنی کسی قبرستان میں، اپنی قبر میں رہ کر کیا کہنے کی کوشش، کیا پیغام دے رہا ہے کہ میں یہاں کیوں خوش ہوں؟ میں مر کے اسی خاک میں مستی سے رہوں گا، میں مر کے اسی خاک میں مستی سے رہوں گا، میں مر کے اسی خاک میں، میں مر کے اسی خاک میں مستی سے رہوں گا، مستی کا جواب زمزم سے بھگویا ہوا جب میرا کفن ہے، یا رسول اللہ زندہ باد. سبحان اللہ. ہم غریب ہیں تو بس بھیگا ہوا کفن ہی کافی ہے. اب دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مقطع سن لے. کلام بہت تفصیلی ہے، کسی موقع پہ پورا کلام سناؤں گا. میں نے اپنا تعارف پیش کیا ہے، اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سلام کے بعد سب سے پہلے تعارف پوچھا جاتا ہے. آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، ویئر آر یو فرام، آپ کی فیملی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. میں نے 2 مصرے میں اپنا تعارف پیش کرنے کی کوشش کی ہے. Who I am، اپنا انٹروڈکشن بیان کیا ہے. توجہ چاہوں گے، دیکھیے کہ کافی ہے تعارف تیرا اے نور اسی میں. اہل ذوق نے کہا کہ یہی مقطع جو ہے اس پورے کلام کا حاصل ہے. خاص بات یہ ہے کہ پہلا مصرع نکل گیا، ابھی تعارف نہیں ہوا. کافی ہے تعارف تیرا اے نور اسی میں، کافی ہے تعارف تیرا، کافی ہے تعارف تیرا اے نور اسی میں، اسی میں. شجرا ہے مدینے کا کہ چھوچے میں وطن، شجرا ہے جلا مدینہ. سبحان اللہ. شجرا ہے مدینے کا کہ چھوچے میں وطن، سرکار میرے دل میں مدینے. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان الله. سبحان اللہ. بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. میں نے قرآن مقدس کے 17ویں پارے کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت